اللہ الرحمن الرحیم یا علی ادرکنی۔ مقتل میں کیا ہجوم تھا، اس نورین پروانے گے رہے تھے چراغ پروانے گے رہے تھے چراغ گرنا تھا بس کے سر پا لگا گرزۂ ستم، یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے قم، رکھ دی گلے پشیش نے شمشیر تیغ دان، تلوار ایک پڑے کیا ہوئے پھنس، تلوار ایک پڑے کیا ہوئے پھنس، غل تھا کرو نہ رہے تنے پاش پاش پر دوڑا دو گھوڑے اکبر میرو دوڑا دو گھوڑے اکبر میرو حضرات کھڑے تھے خیمے کی پکڑے ہوئے تناب، سن کر یہ غل رہے نا دل نا توا کو تاب، ناگائرن سے یہ صدائے فلک نا، بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب، بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب، لاشیں پظلم و جوروں بدافعال کرتے ہیں، گھوڑوں سے لے کی ہمیں پامال کرتے ہیں، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر کہتا ہے، کون رن میں تڑپ کر پیدر پیدار، اب گھر سے میں نکل، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، پردانہ مجھے سے کیجئے، سب جانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں، بانوں کو قسمیں دے کے چلے شاہ نامدار، وہ پیاس اور وہ دھوپ، وہ صدمہ وہ اضطراب، دل تھا الٹ پلٹ تو کلیجہ تھا بے قرار، اٹھتے تھے اور زمین پا گئے تھے، اٹھتے تھے اور زمین پا گئے تھے، اٹھتے تھے اور زمین پا گئے، چلاتے تھے شبیہ ہے پیمبر ہم آتے ہیں، گھبرائیو نا آیل اکبر، گھبرائیو نا آیل اکبر،
جہاں کی در کوئلی اکبر جواب چلا رہی ہے دیونے پاماد چلا رہی ہے دیونے پاماد اکبر برائے خالق اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل بیٹا جواب دو میرے دل گرتے ہیں ہم ثواب کا ہاتھوں سے کام لو بیٹا زے باپ کے بعد بیٹا زے باپ کے بعد دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھا حضرات زمین پر گر کے پکارے کہ ہائے ہائے زندہ رہے یہ پی جوایوں جہاں سے جائے اے لاتینوں کے پاک اے لاتینوں کے پاک شائع جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو زخم تمہارے چھاتے پا باب زخم تمہارے چھاتے پا باب کیوں کھینچتے ہو پاؤں کو اے میرے گلزار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو کے میرا دل ہے بے قرار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا بہنیں کھڑی ہے در پا تیرے اشتیاق میں اکبر تمہارے مانا جنگ اکبر تمہارے مانا جنگ حضرت کہتے تھے کہ چلا خلق اتنی ذبائح لے کے خدا حافظ اتنی ذبائح لے کے خدا حافظ ہچکی جو آئی تھام لیا ہاتھ سے جگر انگڑائی لے کے رکھ دیا شیخ انگڑائی لے کے رکھ دیا شیخ انگڑائی لے کے رکھ دیا شیخ قدم پسا صلوات بلند آواز کے ساتھ محمد آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علیم بے علیم بے علیم بے علی صلوات صلی اللہ محمد آل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے آمین امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں
آمین جہاں جہاں ذکر معصوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین صبح قیامت تک آباد۔ ان مجلسوں کے حوالے سے حضرت میر محمد مونس صاحب قبلہ بانی دائرہ اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، بانی اعضا خانہ زہرا میر عثمان علی خان مرحوم المعروف آصف جا صابے، محترمہ امت الزہرا بیگم مادر دکن کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ماتمی غالباً قائم نام بتایا گیا مجھے، ان کا بیمار ہے، دعا کریں گے مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ان مجلسوں کے بانی برادر محترم جناب جعفر صاحب کے بڑے بھائی سید علی عباس ندیم صاحب، جو فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے ان مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے آپ مومنین کا شکریہ بھی ادا کیا ہے اور آپ سے معذرت بھی کی ہے کہ وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ دعا کیجیے گا مولا انہیں سلامت رکھے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے؟ آواز یا علی مدد، بے شک یا علی مدد۔ یا زہرا ابھی سینی۔ جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ کل تک بس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کیسا سنتے ہیں، اور آپ اتنا اچھا سنتے ہیں کہ میں آج پورے پاکستان کو بتا چکا ہوں کہ آپ کیسا سنتے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، پورے پاکستان سے ٹیلی فون آئے ہیں، اور میں نے سب لوگوں کو بتایا ہے کہ بہت پڑھا میں نے دنیا میں 17-18 ممالک میں پڑھا، لیکن جو لطف کل آیا مجھے، مولا یہ اس کا صلہ آپ کو دیں گے۔ کمال سامعین ہیں آپ، کمال مومنین ہیں آپ، اور مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا آپ نے۔ جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خوان نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا بولو میرے ساتھ۔ یا علی۔ یا علی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، مشتاق اطلاع پہنچی ہے کہ آج کی اس عزاداری میں اختتام پہ گروہ کاظمی کے ماتمی سرکار کی ماتمداری کریں گے۔ آپ دعا کریں گے مالک انہیں بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ فیصلہ کن بات کر رہا ہوں، ہو سکتا میں فیصلہ ہے ردیف میں کہہ رہا ہوں جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خوان نہیں ہو سکتا۔ سارے بولو میرے ساتھ، جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خوان نہیں ہو سکتا۔ اور معافی چاہتا ہوں جو محمد کے نکاح خوان کو کافر سمجھے وہ سبھی کچھ ہے، مسلمان نہیں۔ سارے بولو حیدری۔ جس بندے کو اعتماد ہے کہ اسے ماں نے نادلی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، جس بندے کو یقین ہے کہ اس کی سرشت میں علی ہے، جسے اعتماد ہے اسے ہاتھ ہلنے دیا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کیا کہنے آپ کے سننے کے، سلام آپ کے سننے کو، اس آخری بندے تک سلام ہے میرا۔ جو بشر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا وہ محمد کا نکاح خوان نہیں ہو سکتا۔
اور جو محمد کے نکاح خان کو کافر سمجھے وہ سبھی کچھ ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شاعری کی سرزمین پہ، شاعری کی اس دنیا میں، سخنوری کی اس عام آجگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ نہ محسوس بھی نہ کیجئے گا، یقیناً آپ لوگ ٹھیک بولے ہیں، لیکن میں جتنا عادی ہوں اس مصرے پہ داد کا شاید میں ہی نہیں سمجھا سکا، یہ تو میں کہہ ہی نہیں پاؤں گا پورے 5-6 دنوں میں کہ میں آپ نہیں سمجھ پائے، یہ تو آپ کی اہانت ہے، میں یہی کہوں گا کہ میں نہیں سمجھا پایا۔ 2 مرتبہ چلتے ہیں ایک مصرے میں، اور یہاں خدا نخواستہ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ میں کسی کے بارے میں یہ کہوں کہ اسے یہ دونوں چلتے سمجھ نہیں آیا۔ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں، جو چلتے ہیں، ابو مہربانی، ہاں اب کہیں جا کے سمجھ آئی، ابو طالب سے جو چلتے ہیں، ابو طالب سے آپ جو کھڑے ہوئے ہیں آپ سے بھی میری التماس ہے، سمجھ آئے تو بولنا، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ارے ذرا شاب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ سارے بولو آخر تک، اور دروازے تک جو حلالی بیٹھا ہوا ہے سارے بولو میرے ساتھ۔ سارے بولو، حیدری۔ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ذرا شاب ابی طالب چلو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں، کبھی کافر رسالت کے لیے 1-2 بچے اس پورے اجتماع میں 1-2 بچے مجھے ایسے بھی دکھائی دے رہے ہیں جو دبئی اور ابو ظہبی کی ان محفلوں میں تھے، جن محفلوں میں یہ سلام پڑھا ہے میں نے، جیسے عزیز اشرف ایک عزیز ہے آپ کا حیدرآباد کا، دبئی ابو ظہبی کی محفلوں میں میرے ساتھ تھے، 1-2 اور چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو ان محفلوں میں تھے، ان سے پوچھئے گا وہ جتنا بھی اجتماع تھا یوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں یہ نہیں چاہ رہا، یہ ضرور چاہ رہا ہوں جتنی قیمت بنے اتنا بولنا، ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں۔ ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے۔ بولیے صاحب میرے ساتھ، جوان بولے میرے ساتھ، بزرگ زیادہ بول رہے ہیں، جوان بولو میرے ساتھ، بزرگ دعائیں دیں مجھے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں۔ جعفر میاں کل تو ہم ان کے مزاج آشنا نہیں تھے، کوئی بولا کوئی نہیں بولا ہم برداشت کر گئے، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان میں کہ کوئی ہمارے سامنے بیٹھا بھی ہو اور وہ بولے نا،
ایسا کبھی نہیں ہوا ہمارے سامنے، لیکن کل ہم برداشت کر گئے ہیں۔ آج مجھے اتنے عظیم اجتماع میں، اتنے بڑے اجتماع میں موالی چہرے بیٹھے ہوئے، میں شعر پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا، بتائیے گا صاحب کون نہیں بولا۔ ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں، زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ سارے بولو، وہ دروازے تک سے آواز آئے۔ جی آپ سلامت رہیں، مولا سلامت رکھیں۔ یہ بھائی نے مجھے چھیڑ دیا، سچ کہہ رہا ہوں، یاد کر کے کبھی پڑھا ہی نہیں میں نے۔ ہاں، اس سینے میں جتنا خزینہ ہے حسین کا دیا ہوا ہے۔ ہاں طے کر کے تو کبھی پڑھا ہی نہیں میں نے۔ حی علی خیر العمل، یہ نعرہ ہمارے ہاں نہیں ہے، نہیں سنا ہوا میں نے۔ میں کوشش کروں گا کہ پاکستان میں بھی یہ نعرہ رائج ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس نعرے سے، اور اس نعرے کی وجہ سے مجھے ایک سچ یاد آ گیا۔ وہ ایک صحابی ہے رسول کا، نام آپ نے بڑا سنا ہوا ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے آ کے رسول سے کہا یہ آزان نہ دے۔ سنا اس کا نام سنا ہوا ہے نا اس کا؟ ہاں، شاباش، جیتے رہو، سلامت رہو، یہ اذان نہ دے۔ نبی نے اسے بلا لیا، بلال، کچھ لوگ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے بلال اذان نہ دے۔ اس نے کہا لوگوں کی خیر ہے، آپ نے تو نہیں کہا۔ لوگوں کی خیر ہے، اس پہلے عزیز سے لے کے اس آخری محترم تک، اس پورے اس مجمع کو جو میری آنکھوں کی دسترس میں ہے، سلام ہے۔ ہر وہ بندہ میرے سلام کا مستحق ہے جسے جملہ سمجھ آ جائے اور وہ بول پڑے۔ اس نے کہا آپ نے تو نہیں کہا۔ نبی نے کہا نہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے تھے بلال اذان نہ دے۔ اس نے کہا کیوں؟ نبی نے کہا وہ کہتے اس کا رنگ کالا ہے۔ اس نے کہا میں نے خود بنایا، اس کے ہونٹ موٹے۔ اس نے کہا میں نے خود بنائے، اس کے زبان میں لکنت ہے، شید شیاد لکنت ہے، رک رک کے بولتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے بولتا ہے، بولنے میں سے آسانی نہیں رہتی۔ مجھے نہیں پتا حیدرآباد دکن کے اس ایک کلاس مجمع میں کون میرے ساتھ چل سکے، کون پیچھے رہ جائے۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں مانتا ہوں میں رک رک کے بولتا ہوں، پھر بھی مجھے حسین اور حسن نانا کہہ دیتے ہیں۔ میں نے تاریخ عرب میں کئی ایسے زبان دراز لوگ دیکھے ہیں جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا۔ کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں علی کا لال ملنا ہی پسند نہیں کرتا۔ نبی نے کہا بلال یہ وہ اعتراضات ہیں جو تو کوشش کر کے بھی دور نہیں کر سکتا۔ رنگ کالا ہے تو کالا ہی رہے گا، ہونٹ موٹے ہیں تو موٹے ہی رہیں گے، زبان میں لکنت ہے تو لکنت ہی رہے گی۔ ایک اعتراض ایسا کیا انہوں نے، تو کوشش کرے لمحوں میں دور ہو جائے گا۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ نبی نے کہا وہ کہتے ہیں شین کو سین بولتا ہے، اشہدو کو اسہدو پڑھتا ہے۔ تو بلال یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو کوشش کر جہاں تو سین بولتا ہے وہاں تو شین بولنے لگ جائے گا۔
اس نے کہا تیری نبوت کی قسم ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے یہ نکتے چڑھتے نہیں میری زبان. جنہیں نہیں سمجھ آئی وہ مجھے معاف کریں گے، جنہیں نہیں سمجھ آئی میں ان سے معافی چاہتا ہوں، جنہیں سمجھ آ گئی ہے وہ ضرور مہربانی کریں، جنہیں پتہ ہی نہیں چلا میں کیا پڑھ گیا ہوں ان عزیزوں سے ان دوستوں سے معافی. بولو یار جوانوں تم میں سے جو سمجھ گئے ہو وہ تو بولو میرے سے، دکھ نہ دو مجھے. انہوں نے کہا یہ نکتے شاباش شاباش جیتے رہو سلامت رہو. حیدری اچھا امت مسلمہ کو یہ بات کبھی سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ یہ اچانک ایک دن میں بلال کا رنگ کالا ہو گیا تھا. ایک دن جو انہوں نے کہا بلال کا رنگ کالا ہے ایک دن میں کالا ہو گیا تھا، ایک دن میں اس کے ہونٹ موٹے ہو گئے تھے، یہ اچانک ہی اس کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. ایسا نہیں تھا. پھر کیا مجبوری تھی؟ کیوں انہوں نے کہا بلال آذان نہ دے؟ چھیڑا مجھے آپ نے ہے، ساری دنیا مجھے چھوڑ دے آپ نہ چھوڑیے گا. ہاں آپ بولیے گا ہاں یہ قانون ہے، یا چھیڑتے نہیں یا چھوڑتے نہیں. ہاں 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 دونوں میں سے ایک کام ضرور کرتے ہیں، یا چھیڑا نہ کرو یا چھوڑا نہ کرو. چھیڑ دیا ہے تو آؤ پھر ملنگ سے سنو بلال کیوں آذان نہ دے. نہ رنگ کا جھگڑا تھا، نہ آواز پہ قدغن، نہ رنگ کا جھگڑا تھا نہ آواز پہ قدغن. سچ یہ ہے کہ اس لہن حلالی میں علی تھا، لکنت نہ تھی آواز میں، لکنت تھی دلوں میں. غم یہ تھا کہ آذان بلالی میں علی تھا. یہ عزیز غلط نہیں کہہ رہا، چیلنج ہے شوکت کا ممبر پہ. تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، خم پہ غدیر نے خیر العمل کہا ہی ولائے علی کو ہے. چیلنج ہے. ایسی باتوں پہ ضرور بولا کرو، پیچھے نہ رہ جایا کرو، عقیدہ ضرور سنا کرو، یہی تمہاری اساس ہے. میری بات پھر پتہ نہیں زندگی مجھے کب یہاں لائے، میری بات ساری زندگی یاد رکھنا. عقیدہ تمہاری شناخت ہے، عقیدہ تمہاری اساس ہے، عقیدہ تمہاری پہچان ہے، عقیدہ تمہاری وجہ نجات ہے، عقیدہ تمہاری ماں کے تقدس کا اعلان ہے. طبیعتیں پریشان تو نہیں ہو رہی؟ آواز بھی تقریباً سب تک ہے. چلو الحمدللہ. میں تاریخ اسلام پڑھتا ہوں اور پھر سوچنے لگ جاتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابو طالب کو نقل کفر کو فرنا باشد، کافر کہا، خاکم بدہن، میری ہزار مجال، انہوں نے کیا پڑھا، کیا سوچا، کیا لکھا، کوئی سمجھ نہیں آتی. مسلمانوں کی تاریخ پڑھتا ہوں، بڑے واضح لفظوں میں مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ مسجد بھری ہوئی تھی صحابہ سے، نبی درمیان میں موجود تھے ایسے جیسے چاند ستاروں میں، جیسے پھول کلیوں میں یا کانٹوں میں، جیسے آپ چاہیں.
کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ پڑھنے پہ دل ہے میرا. جی بڑی مہربانی. سلام ان بندوں کو جو اس جملے کے ہم سفر ہو گئے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے سامعین میں وہ بندہ جو میرے جملے کے ساتھ سفر کرے. جیسے رسول، جیسے چاند ستاروں میں، جیسے پھول کلیوں میں، مثال دے رہا ہوں. تو ایسے میں ایک صاحب باہر سے تشریف لائے اور انہوں نے آ کے رسول معظم سے کہا کہ مسجد کے باہر بازار میں ایک یہودی موجود ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو ان سے مل لیں. رحمت للعالمین محمد سراپا شفقت نبی مجسم رحمت رسول، ہاں لوگوں کے ماضی حال اور مستقبل سے آشنا محمد. انہوں نے کہا باہر ایک یہودی موجود ہے. رحمت نے انکار نہیں کیا. پرانی باتیں، ان صاحب کے پرانے تعلقات مد نظر رکھتے ہوئے بس اتنا ہی ہے. میں اسی احتیاط سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ گیا ہوں. جسے سمجھ آئی بسم اللہ، جسے نہیں سمجھ آئی اسے بھی بسم اللہ. ہاں فرمایا آؤ چلے. باہر تشریف لے آئے. وہ یہودی آ گیا. اس نے کہا محمد یہ سونے اور چاندی کے تاروں کی بنی ہوئی ایک چادر ہے جو میں نے یمن سے آپ کے لیے خریدی ہے. میں آپ کے اخلاقیات سے بہت متاثر ہوں. یہ میری طرف سے قبول فرمائیے. فرمایا یہ چادر تو میں نہیں لیتا. اس نے کہا میں آپ کے لیے اتنی دور سے لائے ہوں. فرمایا کلمہ پڑھ لو تو میں لے لیتا ہوں. کلمہ پڑھ لو تو میں لے لیتا ہوں. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا. فرمایا میں چادر نہیں لیتا. اس نے کہا بہت مہنگی لائے ہوں. فرمایا نہیں لیتا. اس نے کہا بڑے پیار سے لائے ہوں. فرمایا نہیں لیتا. اس نے کہا بڑی عقیدت سے لائے ہوں. فرمایا نہیں لیتا. اس نے کہا بہت دور سے لائے ہوں. فرمایا جب تک تم کلمہ نہیں پڑھو گے میں یہ چادر نہیں لیتا. ایک صاحب قریب کھڑے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام نہیں آتا. معافی چاہتا ہوں، آتا ہی نہیں. آتا ہے تو میں بتاتا نہیں، جیسے آپ کی تسلی ہو. بہرحال وہ قریب کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی اتنی دور سے بیچارہ لایا ہے، لے کے مجھے دے دیجئے گا. آخر تک بولو نا وہ بندہ جنہیں بات سمجھ آ گئی. جو بندے میری منزل پہ پہنچ گئے وہ تو بولو. یہ اتنی دور سے لایا بیچارہ، اتنی عقیدت اور محبت سے لایا ہے تو لے کے مجھے دے دیجئے گا. نبی نے کہا خاموش. کہہ دیا نہیں لیتا تو نہیں لیتا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نہیں لیتے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی. نبی نے کہا وجہ ہے. اگر کلمہ پڑھے بغیر یہ مجھے چادر دے دے اور میں اس کی یہ چادر قبول کر لوں، میں اس کا مقروض ہو جاؤں گا، میں اس کا احسان مند ہو جاؤں گا. اگر میدان محشر میں اس نے انسانوں کے انبوہ عظیم میں اتنی بڑی بھیڑ میں مجھے روک کے کہہ دیا محمد تو میری ایک چادر کا مقروض ہے، اس کے بدلے میری شفاعت کر، تو پھر میں کیا کروں گا؟ امت مسلمہ وہ چاہے یہاں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے، جہاں جہاں مسلمان مفتی رہتے ہیں، میں ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں یہ جملہ لکھتے ہوئے تمہارا قلم کانپا نہیں، تم نے سوچا نہیں، تمہارے اندر احساس پیدا نہیں ہوا جو محمد ایک یہودی سے ایک چادر نہیں لیتا کہ کہیں انسانوں کے انبوہ عظیم میں میدان محشر میں یہ یہودی مجھے کہہ نہ دے کہ تو میرا مقروض ہے. اگر اس محمد کو میدان محشر میں ابو طالب نے روک کے کہہ دیا تو 17 سال میرے گھر زندہ
یہ محمد کسی یہودی سے ایک چادر نہیں لیتا. ایسا عجیب تجاہل عارفانہ ہے، تجاہل عارفانہ بھی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ بیچ میں عارفانہ والی کوئی بات نہیں ہے. کیسا عجیب رنگ ہے، کیسی عجیب بات ہے. مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، بالکل آخری وقت تھا نبی کے چچا کا، کمرے میں بالکل صرف نبی تھے اور نبی کے چچا تھے، دونوں چچا بھتیجا بالکل علیحدہ تھے. بالکل آخری وقت تھا، آخری وقت میں نبی نے چچا کے کان پہ منہ رکھا. چچا ٹھیک طرح سے سن بھی نہیں سکتے تھے. چچا کے کان پہ منہ رکھ کے کہا چچا اس وقت بھی دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں آپ کی فلاح کا ضامن ہوں. یا محمد تھے یا ان کے چچا تھے، دوسرا کوئی تھا ہی نہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، جب صرف محمد تھے اور ان کے چچا تھے، دوسرا کوئی تھا نہیں، یہ بات آپ نے کیسے سن لی؟ میں حیران ہوں. جو بات محمد نے اکیلے کمرے میں ابو طالب سے کہی وہ تم نے سن لی، جو میدان غدیر میں کہی وہ تم جتنے میری آنکھوں کی درسس میں ہیں کوئی رہ نہیں پایا. یہ جو باہر کھڑے ہو آپ میں سے کوئی ایک نعرہ لگاؤ. جو بات چپکے سے کی محمد نے وہ تم نے سن لی، جو سوالات کے اجتماع میں کی وہ کوئی عام بات تھی؟ اٹھاؤ کتابیں، مطالعہ کرو. تاریخ غدیر کا ہر لفظ تحریر گواہ ہے کہ آفتاب پورے شباب پر ہے، بلا کی گرمی ہے، لو کے جھکڑ ہے، ہر ذرہ میدان انگارے تنور کی طرح جوان ہے، پاؤں رکھنے سے پہلے اٹھانے کو دل کرتا ہے. بولو جو اردو بول لیتے ہو، پاؤں رکھنے سے پہلے اٹھانے کو دل کرتا ہے. گرمی ایسی ہے جیسے میدان محشر کے فرشتے زمین پہ گرز مار رہے ہو. نہ کسی میں رکنے کی شکت ہے، نہ کسی میں ٹھہرنے کی ہمت ہے، نہ کوئی رکنے کی جگہ ہے، نہ کوئی ٹھہرنے کا مقام ہے. دور دور تک سائے کا سایہ نہیں. بولو میرے دوستو، اچھی اردو پہ بولا کرو. دور دور تک، بیٹا تم لوگ بولو میرے ساتھ، دور دور تک سائے کا سایہ نہیں اور ایک بے سایہ نبی. سایہ رکھنے والوں سے فرما رہا ہے رکو، ٹھہرو، اترو، بیٹھو، سنو، دیکھو، پھر سمجھو. ہم آج اس بے سائبان میدان میں تمہیں دین و دنیا کا سامان دے رہے ہیں. ہم ہر عارف کو ساقی کوثر کا تعارف کرا رہے ہیں. لوگوں نے حیرانی کے دورے سے نجات پائی. شاخ حیات پہ بیٹھ کے اونگھنے والے لوگ بیدار ہوئے. ہر نظر ناظر کائنات کی طرف اٹھی. کسی نے خوش ہو کر بسم اللہ کہا، کسی نے جل کے انا للہ کہا، کسی نے خوش ہو کر بسم اللہ کہا، کسی نے جل کے انا للہ کہا، کسی نے کہا عزت گئی، کسی نے کہا حکومت گئی. بہرحال حلتا کا پردہ اٹھا، انما کا غلاف اترا اور لبھائے نبوت کے طاہر و اطہر ہونٹوں سے شراب علی کے مستوں نے شراب علی کو پا لیا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا کے میخانے میں وسقاهم ربهم شرابا طہورا کا دور چلا. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا جام میں مودت.
वमा तशाउन इल्ला यशा अल्लाह जैसे ममदू इनाम याफ्ता सनद याफ्ता साकी का तो छलका कद अफलहल मोमिनून के हकदारों ने बरज़ल ईमान कुल्लहु के हुक्मदारों ने इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता वहुम राकिऊन की शराब विलायत का लुत्फ़ लिया। बज़्म मलाइका में, सफ़े अंबिया में, हूरों की कतार में, पर्दा गफ़ार में, कौसर के शबाब में, सलसबील के आब में, जन्नत के फरिश्तों में, दरख्तों के पत्तों में, वुसअत अर्श में, रिफ़त फर्श में, जन्नत के दलान में, अल्लाह के कुरान में, हर एक साहिब ईमान में, हर एक मुसलमान में, जुमला मुस्लिमीन में, तमाम हाज़रीन में, सारे नाज़रीन में, उम्महातुल मुस्लिमीन में, रिसालत के फरमा बरदारों में, मोहम्मद के जानिसारों में, नबूवत के यारों में, सिर्फ एक नहीं चारों में, मन कुन तो मौला हो। उठे, क्या कह रहे हैं आप? लो जियो जियो अली। हाँ हाँ जाफ़र भाई से वादा किया मैंने 23 की मजलिस में हुस्न के पैगंबर पे पढ़ूंगा। जाफ़र भाई से वादा किया मैंने, उनकी घरवाली मजलिस 23 रमज़ान की, वो मैं हुस्न के पैगंबर यूसुफ़ आले मोहम्मद हुसैन के अकबर पे पढ़ूंगा, तो उसमें आपको लोरी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी वादा है। हुआ ये था कि आज से 3 साल पहले लाहौर में ईरानी सदर आकाए ख़ातमी तशरीफ़ लाए थे, आकाए ख़ामेनाई, ग़ालिबन ये बात आप करना चाह रहे। तो मैं लाहौर एयरपोर्ट से निकला तो सारा एयरपोर्ट सजा हुआ था। मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये ईरानी सदर तशरीफ़ लाए हैं, उनके इस्तकबाल की निशानियाँ हैं। और मज़ा ये था कि ईरानी सदर को लेने के लिए हमारे पाकिस्तान से मौलाना फजलुर रहमान साहब गए थे और छोड़ने के लिए काजी हुसैन साहब गए थे। ये 2 बड़े नाम हैं हमारे पाकिस्तान के। तो वो एक मंज़र था देखने वाला। मैं करबला गामे शाह सरकार दरबार पहुंचा, तब तक 4 मिसरे हो चुके थे। जो मिसरे ये बच्चा कह रहा है वो मंज़र देखा मैंने, तो शायर हूँ मैं, रह न सका। मैंने कहा एक ईरानी फूल के सदके फूल पड़े हैं रस्ते में, एक ईरानी फूल के सदके फूल पड़े हैं रस्ते में, लाल अली का आया है तो लाल जड़े हैं रस्ते में। शुक्रिया जवानों, मेरी तवक्को से ज़्यादा बोले हो, बहुत शुक्रिया। एक ईरानी फूल के सदके फूल पड़े हैं रस्ते में, लाल अली का आया है तो लाल जड़े हैं रस्ते में। और क्या फजले रहमान हुआ है हैदर के हुबदारों पे, कल तक काफिर कहने वाले आज खड़े हैं रस्ते में। जो बात चुपके से की मोहम्मद ने, सुन ली जमाने ने। जो बात गदीर के मैदान में लाखों में की, वो नहीं सुनी जमाने ने। मैं मशवरा दे रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में जहां जाता हूं यही बात है, कलेमा नहीं पढ़ा, कलेमा नहीं पढ़ा, कलेमा नहीं पढ़ा, कलेमा नहीं पढ़ा। मैं पूरे एतमाद से खड़ा हूं, मैं नमाज पढ़ के इस दरबार में आया हूं, मैं बावुज़ू खड़ा हूं और सरकार के अलमैन की ज़ियारत करता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं सरकार को गवाह बना के कह रहा हूँ, जो बंदे उर्दू अदब से प्यार करते हैं, मैं फ़र्द राबे पढ़ूँगा, हैदराबाद में देखने वाला मंजर होगा। अगर लोगों को मेरे मेयार की नौकरी समझ आ गई तो लोग इतना बोलेंगे जितना मेरा हक बनता है। कहते जी कलेमा नहीं पढ़ा, मैं कहता हूँ फराज़े अर्श पे चढ़ता रहा इमरान का कलमा। फराज़े अर्श पे कितना बड़ा इज्तिमा है और शौकत मिंबर पे ऐलान कर रहा है, पूरे मजमे में 5 बंदे बोले मैं घर तक मुतमईन जाऊंगा। फराज़े अर्श पे चढ़ता रहा इमरान का, कोई जवान ऐसा ना हो जो मेरी आंखों में हो और वो चुप रह जाए। बुजुर्ग बोले ना बोले उनकी मर्जी, जवानों को हुक्मन कह रहा हूं मेरी बात ज़ाया ना हो जाए। फराज़े अर्श पे चढ़ता रहा इमरान का कलमा, बशर की सोच से बढ़ता रहा इमरान का कलमा।
پڑھا ہے یا نہیں عمران نے کلمہ محمد کا؟ محمد عمر بھر پڑھتا رہا عمران. ایک ہم سے اس ایک خمسے میں کیا کیا پڑھوں؟ غرناطہ ذوالفقار. دیکھو کوشش کرتا ہوں، آپ کا حکم پہنچ گیا مجھ تک، کوشش والی بات ہے. 2 مجلسیں ہو گئیں، 2-4 مجلسیں اور ہیں. بہرحال جتنا مجھ سے ممکن ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. ابو طالب پہ بات ہو رہی ہے. ان بچوں نے مجھے بار بار کہا ہے کل رات سے، یہ مجھے کہے چلے جا رہے ہیں سرکار ابو طالب سنائیں. میں کہہ رہا ہوں ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. پورے 45-50 منٹ بعد پہلی بار مجھے دکھ ہوا ہے اس بندے پہ جو اس مصرے پہ چپ ہو گیا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. یہ بزرگوں کا ساتھ دینا ہے. یہ جو میں بزرگوں کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہوں نا، یہ ایسے نہیں. عمر کا کیا ہے، یہ جیسی بھی ہو جتنی ہو مگر عشق شبیر کا سلمان بنا دیتا ہے. عشق شبیر کا سلمان بنا دیتا ہے. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات کو دیکھو. 7 مرتبہ چل کے آیا جبرائیل علی کی ماں کے در پہ. 12-13 رجب کی درمیانی رات 7 مرتبہ جبرائیل چل کے آیا علی کی ماں کے در پہ. بی بی اللہ بلا رہا ہے. اپنے ظرف ٹٹولو، کتنی گنجائش ہے تمہارے عقیدے میں شوقت کو سننے کی. 7ویں مرتبہ جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہے تیرے آنے سے بت کدہ بیت اللہ بن جائے، تیرا نقصان کیا ہے؟ علی کی ماں نے کہا معاملہ آنے کا نہیں ہے، مسئلہ اور ہے. میں عام مستور نہیں، میں ہاشمیوں کی غیرت ہوں، قریش کی عزت ہوں، کلید بردار کعبہ کی زوجہ ہوں، نگہبان حرم کی بیوی ہوں، محمد کی پالنہار مستور ہوں، آنے والی حجت کی ماں ہوں. شاباش شاباش شاباش. ہزاروں سال جیے وہ بندہ جو ان جملوں پہ بولا ہے. نگہبان حرم کی زوجہ ہوں، حیدری محمد کی پالنہار مستور ہوں، آنے والی حجت کی ماں ہوں. ام الامام نہیں ہوں، ام الائمہ ہوں. جو بندے اس جملے کا معنی جانتے ہیں وہ بولے ام الائمہ ہوں. ہاں، اور میرا شوہر گھر میں موجود نہیں. اگرچہ میں رہتی عرب میں ہی ہوں، لیکن عرب کی ہر عورت شوہر کی مرضی کے بغیر باہر نہیں جاتی. میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں شوہر کی مرضی کے بغیر باہر نہیں جا سکتا. 8ویں مرتبہ آیا جبرائیل. اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب سے پوچھ لیا ہے، اب تو آ. حیدری پڑھنے دو
دو تھوڑا سا. حیدری. 12-13 رجب کی درمیانی رات، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب، 30 عام الفیل، اسد کی دختر، اسد کی مادر، اسد کو لے کر. یہ کبھی رجب میں آیا، کبھی جشن کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، پھر سناؤں گا علی آتا کیسے ہے. فی الحال ایک منزل سرکار ابو طالب میرا موضوع ہے، وہاں تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا. اسد کی دختر، اسد کی مادر، اسد کو لے کر خانہ خالق الاسد کے در پہ آ گئی. خانہ خالق الاسد کے در پہ آ گئی. در کو دیکھا، دیوار کو دیکھا، دیوار میں در کو دیکھا، در میں قفل کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا میرے اللہ بلایا تو نے ہے، ضرورت تیرے گھر کو ہے، میرے بیٹے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں، تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے. میرا علی تو جہاں آ جائے گا وہی کعبہ ہے. میرا علی تو جہاں آ جائے گا، میرا علی تو جہاں آ جائے گا وہی کعبہ ہے. بلایا تو نے ہے، ضرورت تیرے گھر کو ہے. سامنے دیوار ہے، دیوار میں در ہے، در میں قفل ہے. سامنے دیوار ہے، دیوار میں در ہے، در میں تالا ہے. سامنے دیوار ہے، دیوار میں در ہے. کوشش بڑا کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا روکے ہوئے پڑھ رہا ہوں. یقین کرو میں اپنے آپ پہ بڑا کنٹرول کر کے پڑھ رہا ہوں، لیکن جعفر بھائی معافی، اب یہ جملہ آ گیا میرے لبوں پہ، معاف کیجئے گا. حکم مجھے یہ کھل کے نہیں پڑھنا، اب کھل تو میں اور سکتے ہی نہیں، جتنا کھلنا تھا کھل گیا، لیکن پھر بھی مجھے حکم یہی ہے کہ کھل کے نہیں پڑھنا. بہرحال اپنے آپ کو بڑا روک کے، اپنے رہوار کی لجا میں تھام کے، انہیں مہمیز کیے بغیر پڑھ رہا ہوں. لیکن ایک جملہ میری مرضی کا ہے، خدا را وہ سن لو، اسے پڑھے بغیر میں کڑوا ہو جاؤں گا. حسین کا واسطہ، میرے معیار کا ایک جملہ میرے مزاج کا سن ہی لو، جو میں لاہور اور کراچی کی محفلوں میں پڑھتا رہتا ہوں. علی کی وانے کا سامنے دیوار ہے، دیوار میں در ہے، در میں تالا ہے. تالا توڑنے والے خاندان سے میرا تعلق نہیں. تو کیا میں واپس جاؤں علی کی؟ جی آپ سلامت رہیں. آپ علی کی مانے گا واپس جاؤں واپس. آوازیں گوتے نہیں، علی کی ماں مسئلہ در کا نہیں، مسئلہ اور ہے. میرے پاس کعبے کا در ہے، تیرے پاس علم کا در ہے. در میں در لگتا نہیں، در دیوار میں لگتا ہے. میرے پاس کعبے کا در ہے، تیرے پاس علم کا در ہے. در میں در لگتا نہیں، در دیوار میں لگتا ہے. دیوار سے آ، دیوار کے قریب گئی، دیوار پھٹی، علی کی ماں اندر داخل ہو. دیکھنے والا کوئی تھا ہی نہیں. یزید بن قانب، 2 اس کے نوکر. عرب کا ایک سردار ہے یزید بن قانب، 2 اس کے نوکر. یہ 3 بندے دیکھ رہے تھے. دیوار پھٹی، بی بی اندر چلی گئی. انہوں نے عرب کے بھرے معاشرے میں اعلان کر دیا، ہم نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں ایسے جاتے دیکھا ہے جیسے کوئی مالکن اپنی جاگیر میں جاتی ہے. کیا کہنے تمہارے سننے کے، کیا کہنے؟ تمہیں داد ہے میری طرف سے، حیدرآباد والوں تمہیں داد ہے. کیا کہنے تمہارے سننے کے؟ ہم نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں یوں جاتے، حیدری یوں جاتے دیکھا ہے جیسے کوئی مالکن اپنی جاگیر میں جاتی ہے. اب کون مانے؟ دیوار پھٹ جائے، کوئی بی بی اندر چلی جائے، دیوار پھر سے مل جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون مانے؟ بندے ابو طالب کے پاس چلے گئے. ابو طالب تم نے سنا؟ فرمایا کیا؟ کیا سنا؟ ابو طالب ایسا ہو گیا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا کیوں ممکن نہیں؟ ہو سکتا ہے اس بی بی کا اللہ سے کوئی لین دین ہو، یا کچھ لینے گئی ہے، یا کچھ جب گئی اللہ کی مرضی سے ہے، جب بلایا اللہ نے ہے، تو پھر اس میں پریشانی کاہے کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو طالب تو چابی دے، ہم تالا کھولتے. کہا یہ لے جاؤ، کلید لے جاؤ، کھولو. چابی ہاتھ میں آ گئی، تالا نہیں کھل رہا. تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. چابی ہاتھ میں ہے، تالا نہیں کھلتا. عرب کے معاشرے میں جتنے بھی نامی گرامی
شکریہ. جتنے بھی نامی گرامی، جتنے بھی خاندانی بزرگ تھے، اب میں یہی پڑھ سکتا ہوں اس معاشرے میں. معافی چاہتا ہوں آپ سے، مولا کے ذاکر دکھائی دے رہے ہیں. جتنے بھی نامی گرامی خاندانی تھے انہیں تکلیف دی گئی. آئیے قبلہ یہ تالا توڑ دیجیے. کئی قبلے مل کے لگ گئے، تالا نہیں ٹوٹا. چابی موجود ہے، تالا نہیں کھلتا. بزرگ موجود ہیں، تالا نہیں ٹوٹتا. نہ کٹتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ کھلتا ہے. شوکت کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. ایک نبی تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کی عصمت خطرے میں تھی. 7 تالے لگے ہوئے تھے، نہ کوئی کھولنے والا، نہ کوئی توڑنے والا، نہ کوئی کاٹنے والا. نبی بڑھتا گیا، تالا کھلتا گیا. 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 یہ اس کا اپنا مزاج ہے. کبھی معصوم کی عزت بچانی ہو 7 کھل جاتے ہیں، کبھی منوانی ہو 1 نہیں کھلتا. کبھی بچانی ہو 7 کھل جاتے، کبھی منوانی ہو 1 نہیں کھلتا. بہت بڑا اجتماع ہو گیا بیت اللہ کے در پہ. جس دروازے سے گئی 16 کو اسی دروازے سے واپس آئی. بالکل غلط ہے یہ کہنا کہ در سے آئی. نہ در سے آئی، نہ در سے گئی. پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں میں. گئی بھی دیوار سے، آئی بھی دیوار سے. اور جاتے ہوئے تو مزہ ہی کوئی نہیں تھا. جاتے ہوئے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، مزہ تو آتے ہوئے تھا. ہائے 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 ہائے. نواب بھائی ایک قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں میں، اور آپ اتنی زحمت کر کے ڈپٹی چاچا اور آپ کراچی سے میرے ساتھ تشریف لائے، تو میں یہ جملہ آپ کی سفر کی نظر کر رہا ہوں. جاتے ہوئے تو مزہ ہی نہیں تھا، دیکھنے والے کوئی نہیں تھا. لطف تو آتے ہوئے تھا. عرب کے معاشرے میں اعلان ہو گیا تھا کہ دیوار موجود ہے، دیوار میں دراڑ موجود ہے، دیوار میں نشان موجود ہے. ایک بی بی اندر چلی گئی ہے، دیوار ہٹ گئی ہے، وہ بی بی اندر چلی گئی ہے. لوگ مانتے نہیں تھے. یہ معجزہ دیکھنے کے لیے، یہ واقعہ تسلیم کرنے کے لیے لوگ بیت اللہ کے در پہ جمع ہونا شروع ہو گئے. 12-13 کی درمیانی رات یہ اعلان ہوا. 13, 14, 15 3 دن مسلسل لوگ نائے، جف، یمن، بطحہ، مکہ، مدینہ، کہاں سے بیت اللہ کے در پہ جمع ہو گئے. اتنا بڑا اجتماع ہو گیا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کو بہار میں لکھنا پڑ گیا کہ تاریخ عرب میں 2 بڑے اجتماع ہوئے. ایک 16 رجب 30 عام الفیل بیت اللہ کے در پہ، دوسرا 18 ذی الحج میدان غدیر میں. آگے علامہ لکھتے ہیں یہ دونوں اجتماع علی کے صدقے میں ہیں. پہلا دیدار علی کے لیے، دوسرا اقرار علی. پہلا دیدار علی کے لیے، دوسرا اقرار علی کے لیے. 16 رجب کو نبی آئے چچی سے ملنے. راستے میں سرکار ابو طالب نے روکا. فرمایا محمد احمد محمود کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا چچا علی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا تمہارا بھائی ہے، تمہارا جانشین ہے، تمہارا وسیع ہے، میں لے آتا ہوں. ہاتھ باندھ کے کہا چچا مجھے روکیے نہیں، علی سے ملنے جانا میری فطرت کا تقاضا ہے. قانون فطرت یہی ہے کہ پیاسا کنویں کی طرف چل کے جاتا ہے. سلام آپ کو، سلام آپ کے اس جملے کو سننے والوں کو سلام میرا. عقیدہ سننے والوں کو سلام شوکت کا. سلام تم جوانوں کو. قانون فطرت یہی ہے، جیئیں آپ. پیاسا کنویں کی طرف چل کے جاتا ہے. مجھے علی کی پیاس لگی ہے. لیجئے قانون بدل گیا. حیدری. انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار قانون بدل گیا. قانون یہی ہے کہ پروانہ شمع کی طرف جاتا ہے، آج شمع پروانے کی طرف جا رہی ہے. قانون بدل گیا. چچی سے ملے، سلام کیا، جواب لیا. بی بی نے آہستہ سے جواب دیا. نبی نے کہا چچی مبارک. اس سے بھی آہستہ کہا خیر مبارک. نبی نے کہا چچی علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں؟ علی کی ماں بن کے علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں؟ بی بی نے کہا خوش تو ہوں مگر اس بچے نے بچنا نہیں. نبی نے کہا کیوں؟ بی بی نے کہا دنیا میں آیا ہے اور رویا نہیں، جبکہ رونا زندگی کے لیے ضروری ہے. یا علی میری مدد کریں، میں اس جملے میں جو کہنا چاہتا ہوں میرے مجمع کو سمجھ آ جائے. ہاں بس اس کے علاوہ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا.
ہاں آیا ہے اور رویا نہیں، جبکہ رونا زندگی کی دلیل ہے، رونا زندگی کی علامت ہے، جو نہیں روتا وہ تو مردہ ہے۔ شاباش شاباش ماتمیوں، جیتے رہیے۔ واہ واہ، جو نہیں روتا وہ تو مردہ ہے۔ دنیا میں آیا ہے رویا نہیں، مسکرا کے نبی نے کہا چچی حق یہی بنتا ہے، دنیا میں آنے والا ہر بچہ روئے علی نہ روئے، ہر بچہ روئے علی نہ روئے، ہر بچہ روئے علی نہ روئے، ہر بچہ روئے علی نہ روئے۔ بی بی نے کہا کیوں ہر بچہ روئے علی کیوں نہ روئے؟ نبی نے کہا چچی آپ کو پتا ہے بچے کیوں روتے ہیں؟ بی بی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ نبی نے کہا جب بچہ دنیا میں آتا ہے آنکھیں کھولتا ہے، نئی دنیا دیکھتا ہے، نئے چہرے دیکھتا ہے، نئے لوگ دیکھتا ہے۔ سلام تمہیں، کیا کہنے تیرے سننے کے؟ دنیا میں آنے والا ہر بچہ نئی دنیا دیکھتا ہے، نئے چہرے دیکھتا ہے، نئے مکانات دیکھتا ہے، نئے لوگ دیکھتا ہے، گھبرا کے روتا ہے میں کہاں گیا۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ دنیا دیکھ کے روتا ہے، علی کیوں روئے؟ اس نے تو خود بنائی ہے، علی کیوں روئے؟ چچی کے ہاتھ سے بھائی کو لیا، سینے سے لگایا، مجھے دیکھو مجھے، چچی کے ہاتھ سے بلا تشبیہ بھائی کو لیا، سینے سے لگایا۔ میری ہزار مجال میں کیا تشبیہ دوں؟ بلا تشبیہ چچی کے ہاتھ سے بھائی کو لیا، سینے سے لگایا، بھائی کے کان پہ منہ رکھ کے پہلی بات کی، علی کے کان پہ منہ رکھ کے محمد فرماتے ہیں پیمانے وفا میں قرآن تول یا علی۔ علی کے کان پہ منہ رکھ کے محمد فرماتے ہیں پیمانے وفا میں قرآن تول یا علی، عصمت شناس اذن میں رس گھول یا علی، نبضیں رکی ہیں دہر کی لب کھول یا علی، اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بول یا تھوڑا اور پڑھنے دو۔ تھوڑا اور پڑھنے دو۔ پیمانے وفا میں قرآن تول یا علی، پیمانے وفا میں قرآن تول یا علی، عصمت شناس اذن میں رس گھول یا علی، نبضیں رکی ہیں دہر کی لب کھول یا علی، اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بول یا علی، اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بول یا علی، اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بول یا علی۔ لب ہلے علی کے، آنکھیں کھلی علی کی، علی نے محمد کو دیکھا، آہستہ سے جو بات کی علی نے، کائنات کی قیمت ہے۔ علی نے کہا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اللہ بھی سننا چاہتا ہے کچھ بول یا علی۔ بات شروع ہوئی قرآن تول یا علی، یا علی قرآن سنا، یا علی قرآن سنا، لب ہلے نبی علی کے، آنکھیں ہی کھلی علی کی، محمد کا چہرہ دیکھا، آہستہ سے علی نے کہا اب یہ پیام دہر کے سلطان کیوں پڑھوں؟ جب آپ سامنے ہیں تو قرآن کیوں پڑھوں؟ سارے بولو اب یہ پیام دہر کے سلطان کیوں پڑھوں؟ جب آپ اب یہ پیام دہر کے سلطان کیوں پڑھوں؟
جب آپ سامنے ہیں تو قرآن کیوں پڑھوں؟ ناطق کے ہوتے ہوئے صامت کیوں پڑھوں؟ ناطق کے ہوتے ہوئے صامت کاہے کو پڑھوں؟ بولتے قرآن کی موجودگی میں خاموش قرآن کو پڑھوں؟ بھئی قرآن خاموش ہے نا، قرآن بے زبان ہے نا، قرآن تو نہیں بولتا نا، قرآن تو گونگا ہے، اور گونگا کیا کہتا ہے یہ اس گھر والوں سے پوچھتے ہیں جس میں گونگا رہتا ہو۔ بولتے گئے ہوتے ہوئے خاموش کیوں پڑھوں؟ جب آپ سامنے ہیں تو قرآن کیوں پڑھوں؟ میں نے شروع تھی سرکار ابو طالب پہ، اگر آپ بچوں کو یاد ہے تو میں یہ سارا سفر آج سرکار ابو طالب پہ کرتا چلا آ رہا ہوں، اسی پہ میں اس کی اختتامی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کیوں پڑھوں؟ جب آپ سامنے ہیں تو قرآن کیوں پڑھوں؟ بیٹا مجھے دیکھ، قرآن کیوں پڑھوں؟ قرآن کیوں پڑھوں؟ محمد فرماتا نہیں قرآن پڑھ، قرآن پڑھ۔ علی کہتے کوئی خاص وجہ ہے؟ محمد فرماتے ہیں ہاں، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر۔ معصومیت کا میرا 1.5 گھنٹہ چھپا ہوا ہے اسی بات میں، اس کے لیے پوری محنت کی میں نے۔ محمد فرماتا ہے قرآن پڑھ، کیوں؟ معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر۔ معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر۔ سن کے 1 منٹ مجھے دو۔ معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر، بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان۔ کافر کے گھر کہاں سے مسلمان آ گیا؟ کہاں سے مسلمان آ گیا؟ میری کتابوں میں ہے، 4 کتابیں سنائی ہیں علی نے، میرے دوستوں کی کتابوں میں ہے علی نے قرآن پڑھا ہے، میری کتابوں میں ہے، میرے شیعہ مکتب فکر کی نظر سے 4 کتابیں پڑھی ہیں علی نے، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ میرے دوستوں کے مکتب سے صرف قرآن پڑھا علی نے۔ یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے میرا امت مسلمہ سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے قرآن پڑھا، میں کہتا ہوں علی نے جو پڑھ دیا وہ قرآن ہو گیا۔ یہی وہ بات ہے جس پہ میرا اچھا بھلا اختلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بچوں میں سب سے پہلے علی مسلمان ہوا۔ ہاں، امت مسلمہ جب تاریخ لکھتی ہے تو پھر اس میں لکھتی ہے کون، کب، کہاں، کس وجہ سے مسلمان ہوا۔ ہاں، کوئی عمران کی آل کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، کسی کو اسلام کا فرض لے ڈوبا، کسی کو خدیجہ کا قرض لے ڈوبا۔ پتہ نہیں کس کی رسائی ہو، کون میرے ساتھ سفر کرے۔ پڑھ ہی اتنا چکا ہوں میں، آپ کا تھک جانا زیور ہے، فطرت کا تہمت نہیں ہے یہ، آپ اتنا داد دے چکے ہیں۔ کون کیسے مسلمان ہوا، اسلام کی تاریخ پڑھو گے سب تمہیں نظر آ جائے گا۔ کوئی محمد سے اذان سن کے مسلمان ہو گیا، کوئی گھر والوں سے قرآن سن کے مسلمان ہو گیا۔ ہاں، یہ ساری کی ساری تاریخ میں موجود ہے۔
کون کب کہاں کیسے مسلمان ہوا، اس میں لوگوں نے لکھ دیا بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لائے، بزرگوں میں فلاں بزرگ اسلام لائے، مستورات میں فلاں مستور اسلام لائیں، بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لائے۔ شوکت سوال کرتا ہے پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، تھک گئے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہیں، مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان۔ خبردار پہلا نہیں۔ آؤ آؤ آؤ، اگر تھک نہیں گئے آج حیدرآباد دکن والوں تو پھر تمہیں یہاں سے جنت لے چلتا ہوں۔ آؤ آؤ، فضائل کی سدرہ پہ چل کے بات کرتے ہیں۔ آج 1400 سال بعد جب لوگوں نے اسلام کی تاریخ کو لکھا اور کعبہ کی تاریخ لکھی اور یہ بات ان کے ذہن میں آئی، علی کا قرآن پڑھنا ذہن میں آیا، انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا، صاحب یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات سوچنے میں نہیں آتی، یہ بات سمجھنے میں نہیں آتی، جب دنیا میں آتے ہی محمد نے قرآن نہیں پڑھا، علی نے کیسے پڑھ دیا؟ یہ بڑا عجیب لگتا ہے، پتہ نہیں شیعہ لوگوں کو ہو کیا جاتا ہے، عجیب باولے لوگ ہیں، عجیب احمق لوگ ہیں، عجیب پاگل پن کا اظہار کرتے ہیں، علی کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ بالکل میں علی کے عشق میں پاگل ہوں، میں علی کا باولا ہوں، میں علی کا دیوانہ ہوں، میں علی کا پاگل ہوں، میری پوری قوم علی کی دیوانی ہے۔ لیکن جہاں تک رہ گئی یہ بات، جہاں تک تم یہ بات کر رہے ہو کہ آتے ہی محمد نے قرآن نہیں پڑھا، علی نے کیسے پڑھ دیا، تمہارے پاس سینس نام کی شے نہیں ہے، تم نے سوچا ہی نہیں ہے، محمد کا پڑھنا بنتا ہی نہیں، بنتا ہی علی کا ہے۔ محمد کی مجبوری تھی، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو۔ کل یہاں سے شروع کروں، وعدہ ہو گیا، یہاں سے کل شروع کروں۔ 1000 گنا زیادہ فضائل اس سے میں پڑھ لوں۔ میں کل بھی کہہ رہا تھا، جو دور سے آتی ہے وہ اس انتظار میں ہے کب مجھے یتیمی کا پرسہ دیا جائے۔ کتنے عظیم لوگ ہو یار۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں دوحہ قطر میں اشرا پڑھ رہا تھا، ایک شاعر مجھے روز سننے آیا کرتے تھے جن کا تعلق انڈیا سے ہی تھا، اور انہوں نے ایک دن مجھے کہا، شوکت بھائی میں شیعہ نہیں ہوں، میں مسلم بھی نہیں ہوں، انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں، روز آپ کو آ کے سنتا ہوں، ایک بات تو بتائیں، آپ اتنا فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ اتنے ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، ایک دم آپ حسین کا نام لیتے ہیں، لوگ رونے کیوں لگ جاتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا، آپ شاعر ہیں، آپ کی محسوسات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ایک دم کیوں رونے لگ جاتے ہیں؟ اس نے مجھے آج سے 8-10 سال پہلے یہ جواب دیا، 10 سال سے میں اس کے اس جملے پہ رو رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ حسین ان لوگوں کی آنکھوں میں رہتا ہے، جب بھی کوئی حسین کا نام لیتا ہے، حسین پانی بن کے آنکھ سے باہر آتا ہے۔
میں یہ تسلیم کرتا ہوں آج کا یہ اجتماع میری زندگی کا تاریخی اجتماع ہے، میری توقع سے بڑا اجتماع ہے، لیکن پھر بھی جو میری معلومات ہیں حیدرآباد کے حوالے سے، لوگ زیادہ سے زیادہ 10 میل 15 میل 20 میل 30 میل 50 میل 100 میل سے آئے ہوں گے۔ سلام ہے اس زخمی پرسادار کو جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، تم آتے بھی قریب سے ہو اور جاتے بھی جلدی ہو، وہ دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔ تم اپنے گھر جاتے ہو، وہ اپنے گھر نہیں جاتی۔ جبرائیل پوچھتا ہے بی بی نور کا ناکہ لے آیا ہوں، پردے کا اہتمام بھی ہے، شام واپس چلیں؟ علی کی بیٹی فرماتی نہیں، جہاں کہیں اور میرے بھیا کی مجلس ہو۔ ماتم کیا کرو، ماتم کیا کرو جوانوں، بڑی حسرت ہے علی کی بیٹی کو۔ شبہائے شہادت ہے، جتنا گریہ بھی ہو جائے اتنا کم ہے۔ اور پھر آج تو عجیب منظر ہے کوفہ کی گلیوں میں، تمہارے رلانے کے لیے پڑھوں تو صبح محشر میں تمہارا مجرم ٹھہروں۔ آج وہ رات ہے جب کوفہ کی گلیوں میں ایک بی بی جس کا سیاہ لباس ہے، جس کے سر پہ موت کی پٹی ہے اور اس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، وہ کوفہ کی دیواروں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہہ رہی ہے بابا میرے بچوں کا قصور کیا ہے؟ اونچا رویا کرو، اونچا دھاڑے مار مار کے رویا کرو، غریب بن کے بیٹھا کرو مجلس میں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، کبھی نہ رونا پڑے، بہنوں کا پردہ سلامت رہے، تیری جوانی سلامت رہے۔ بابا میرے بچوں کا جرم کیا ہے؟ بابا میرے بچوں کی خطا کیا ہے؟ بہت طویل مصائب بھی نہیں پڑھنے مجھے، لیکن راتیں رونے کی ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں اگلے سال ان راتوں میں کون ہو کون نہ ہو۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، چوتھے مصرے تک آپ کو سمجھ آ گئی تو شہر کراچی میں رضویہ میں اور رضا خان زہرا میں اس سے آگے مجھے مصائب پڑھنے نہیں پڑتا۔ شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی، گریہ ہو جائے۔ کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، اللہ کرے میں پڑھ لوں، اللہ کرے حیدرآباد کے عزادار پرسہ دینے والے سن لیں۔ میں کہہ رہا ہوں کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ۔ جو ماتمی بیٹھے ہو منت کر رہا ہوں وہ ماتم کرنا، باقیوں کی مرضی۔ کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ۔ حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان۔ ماتم اجرکم علی اللہ۔ دعائیں مانگو، دعائیں مانگو، قبولیت کا وقت ہے۔ جھولیاں پھیلا کے بیٹھو، شب ضربت ہے، امراض نہیں ہے، جھولیاں پھیلا کے بیٹھو، دعائیں مانگو۔ جو بے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں مولا ان کی گود آباد فرمائے، مولا میرے عزیز علی اور سمر کی گود آباد فرمائے۔ کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پہ، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ۔ حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے، زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پہ۔ اچھا حیدرآباد دکن والو، تم مرد ہو
تمہیں میری بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی. تمہاری بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں. آج گھر جا کے بیٹیوں سے یہ بات پوچھنا, پھر وہ تمہیں سمجھائیں گی, پھر تم ماتم جی بھر کے کر سکو گے. ان دنوں میں علی کی بیٹی یتیم ہوئی ہے جن دنوں میں بیٹیاں عید مانگنے کی تیاری کرتی ہیں, جن دنوں میں بیٹیاں مشورہ کرتی ہیں عید آ رہی ہے میں اپنے بابا سے نئے بندے لوں گی. کوئی بیٹی کہتی ہے میں اپنے بابا سے نئے کپڑے لوں گی. کوئی بیٹی کہتی ہے میں اپنے بابا سے نئی پوشاک. آئے حسین, آئے حسین, آئے حسین. ماتمی کبھی نہ رونا پڑے. حوصلہ, 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 حوصلہ. ایک جملہ اور پڑھنا ہے مجھے. اندازہ ہے مجھے آپ کی قوت برداشت سے آگے بات چلی گئی ہے. ایک جملہ مجھے اور پڑھنا. 17 رمضان 40 ہجری کوفہ کے منبر پہ ظاہری زندگی کا آخری خطبہ دیا ہے علی نے. اللہ کرے میں پوری روایت پڑھ لوں, اللہ کرے آپ پوری سن لو. میں نے کہا 17 رمضان 40 ہجری ظاہری زندگی کا آخری خطبہ دیا ہے علی نے. کوفہ کے منبر پہ خطبہ دے رہے تھے, یا مجمع میں ابن ملجم نظر آ گیا, اس پہ نگاہیں پڑیں, علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. علی کے رونے کی دیر تھی. 2 نوکر اٹھے علی کے, دائیں سے ساسا بن سوہان, بائیں سے مالک بن اشتر. تلواریں بے نیام کر کے علی کے پاؤں پہ رکھی. ساسا ہاتھ باندھ کہتا ہے میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں, اسے جہاں دیکھتے ہیں آپ روتے ہیں. یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا, میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں, اسے جہاں دیکھتے ہیں روتے ہیں. گھر میں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, گھر سے باہر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, بازار میں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, میدان میں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, مسجد میں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. اسے دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ تڑپ کے علی نے کہا ارید و حیاتہ و یرید و قتلی, میں اس کی زندگی چاہتا ہوں, یہ میری موت چاہتا ہے. تسلی سے, بڑے آرام سے یہ جملہ سننا. گروہ کاظمیہ اور دیگر ماتمی جوانوں, پورے حیدرآباد کے ماتمی بیٹھے ہوئے ہو, جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں میں نے کراچی میں لوگوں کو اٹھ کے ماتم کرتے دیکھا. اللہ کرے میں یہ جملہ تمہیں سمجھا لوں. علی کے منہ سے نکلا میں اس کی زندگی چاہتا ہوں, یہ میری موت چاہتا ہے. مالک علی کے پاؤں پہ بیٹھ گیا, قدموں پہ سر رکھ کہتا ہے یا علی آپ موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ تڑپ کے علی نے کہا یا مالک ازامتا انی اخاف بالموت, مالک تیرا بھی یہی خیال ہے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں؟ مالک نے کہا ڈرتے نہیں تو پھر روتے کیوں ہو؟ جو جملہ کہا ہے علی نے, تم ساری رات روتے رہو. گریا تھوڑا ہے, جملے میں کرب زیادہ ہے. تڑپ کے علی نے کہا مالک موت کی وجہ سے نہیں روتا, روتا اس لیے ان بناتی فی الغربت و یوم العید قریب, میری بیٹیاں پردیس میں ہیں اور عید کا دن آنا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, ان بناتی فی الغربت و یوم العید قریب, میری بیٹیاں پردیس میں ہیں. تم جوانوں کو نہیں پتا, یہ بوڑھوں سے پوچھنا جن کی بیٹیاں ہیں, جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, ان سے پوچھنا عید کیا ہوتی ہے, بیٹی کیا ہوتی ہے, باپ کیا ہوتا ہے. ان بناتی فی الغربت و یوم العید قریب, میری بیٹیاں پردیس میں ہیں اور عید کا دن آنے والا ہے. یہ جملہ کہہ کے ایک مرتبہ رکے علی, کوفہ والوں کی طرف دیکھ کے بلا تشبیہ علی فرماتے کوفہ والوں جب سے تمہارے پاس آئے ہوں کبھی کوئی سوال نہیں کیا. زندگی کا پہلا سوال ہے آج مغربین کی نماز کے بعد اپنی بہو بیٹیوں کو میرے گھر بھیجنا. مجھے چھوٹا سا ایک کام ہے. نماز تمام ہو گئی, افطار کر رہے لوگوں نے. کوفہ کی بہت زیادہ مستورات بہو بیٹیاں مائیں بہنیں علی کے گھر میں جمع ہو گئیں. جب ساری مستورات گھر میں علی کے جمع ہو گئیں, علی نے کہا بہن فضا ذرا میری شام کی ملکہ کو بلاؤ. شام کی ملکہ شہزادی تشریف لائیں.
قیامت ہو گئی اس وقت کوفہ میں جب علی نے کہا فضا جتنے چراغ ہیں سارے روشن کر دو، سارے چراغ روشن ہو گئے۔ فضا نے کہا تیری بیٹی بھی آ گئی، چراغ بھی روشن ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے کوفہ کی مستورات کی طرف دیکھ کے یوں ہاتھ باندھے علی نے، ہاتھ باندھ کے کہا کوفہ کی مستورات، چراغ روشن ہے، روشنی موجود ہے، زینب کے سر پہ چادر ہے، ایک بار اسے اس رنگ میں دیکھ لو، یہ تمہارے شہر میں چادر کے بغیر آئے گی، اسے مات ہے۔ دعائیں مانگ، دعائیں مانگ، ماتم کر، دعائیں مانگ۔ یہ تمہارے شہر میں چادر کے بغیر آئے گی، اسے پتھر نہ مارنا، اسے باغی کی بہن نہ کہنا، چادر کا سوال کرے تو انکار نہ کرنا۔ ستنا کی رات گزر گئی، آج ضربت کی شب آ گئی۔ جس لمحے میں کھڑا ہوا ہوں یہ وہ لمحہ ہے جب کوفہ میں علی کے گھر میں بے چینی ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے، تم نے سن لیا ہے۔ علی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرما رہے وعدے والی رات آ گئی، میں ایفا عہد کروں گا، جس رات کا تجھ سے وعدہ ہے وہ رات آ گئی۔ بڑی بے چینی سے رات گزری ہے علی کی، سن لو گے؟ آخری جملہ آج کی مجلس کا، آدھی رات کو علی نے ملکۃ الشام بیٹی کو جگایا ہے۔ نہ میں بھول گیا ہوں، نہ میں تھک گیا ہوں نواب جعفر صاحب، میں آپ کے گریے سے گھبرا گیا ہوں کہ میں جملہ پڑھوں نہ پڑھوں۔ قیامت ہے اس جملے میں۔ سوئی ہوئی زینب کو جگایا ہے علی نے، ہاتھوں سے نہیں، زبان سے نہیں، آنسوں سے جگایا ہے علی نے بیٹی کو۔ بیٹی کے سر پہ جھک کے رونا شروع کیا علی نے، سرخ آنسو شہزادی کے خال پہ گرے ہیں، تڑپ کے اٹھی ہے علی کی بیٹی۔ اب میں مصائب نہیں پڑھتا، جس بندے کے سینے میں گوشت کا دل ہے وہ مجھے سوال کا جواب دے۔ آدھی رات کو جس بیٹی کا باپ رو رہا ہو، اور باپ بھی عام نہیں، امیر المومنین بابا رو رہا ہو، اور بیٹی بھی پردیس میں ہو، مر نہیں گئی ہوگی زینب، تڑپ کے باپ کی گردن میں باہیں ڈالی، بابا خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہو؟ علی نے کہا زینب جاگ، میری شہادت کی رات ہے۔ تڑپ کے اٹھی بیٹی، علی نے بیٹی کو کوفہ سے مدینہ، مدینہ سے کربلا، کربلا سے شام، سارے حالات بتائے۔ ساری رات علی بیٹی سے کہتے رہے، زینب کبھی کبھی بیٹیاں بیٹا بن جاتی ہے، کبھی کبھی بہنیں بھائی بن جاتی ہے، کبھی کبھی زینب عباس بن جاتی ہے۔ ساری رات باپ سے حالات سنتی رہی۔ اور شیعو یہ علی امام کی بیٹی تھی جسے علی نے جگہ دیا۔ ایک اور امام ہے جس کا نام ہے حسین، اس کی 4 سال کی بیٹی تھی، شب عاشور تھی، اس کی شہادت کی رات تھی، اس کا بابا جاگ رہا تھا، بیٹی بھی جاگ رہی تھی۔ آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے سکینہ، کم سے کم 110 خیمے تھے، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے سکینہ، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے سکینہ۔ ساری رات حسین بیٹی سے کہتا رہا، یا نورائنی یا پرت قلبی ہا وقت نومن نوم یا بنیا، سکینہ سو جا، سکینہ سو جا، سکینہ سو جا، سکینہ سو جا۔ جب میں نجف گیا، میں نے نجف کے علماء سے کہا، میں نے کہا علی بھی امام، حسین بھی امام، وہ بھی پردیس میں، وہ بھی پردیس میں، اس کی بھی بیٹی، اس کی بھی بیٹی، اس کی بھی شہادت، اس کی بھی شہادت۔ اس نے سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا کیوں؟ وہ جاگتی ہوئی بیٹی سے کیوں کہتا رہا سو جا؟ سن لو گے، سن لو گے، قیامت ہو جائے گی۔ علماء نے کہا فرق بڑا ہے، زینب امیر کی بیٹی ہے، سکینہ غریب کی بیٹی ہے۔ ماتم، زینب امیر کی بیٹی ہے، سکینہ غریب کی بیٹی ہے۔ علی کو پتا تھا اس کے 18 بھائی ہیں، اگر آج نہیں بھی سوئی تو پھر کبھی سو لے گی، اس کا عباس جیسا بھائی ہے۔ حسین کو پتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد کوئی تماچے مارے گا، کوئی گوشوارے اتارے گا، کوئی بازار میں پھرائے گا، کوئی چادر اتارے گا۔